الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واللہ لا يستحيي من الحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 22 کے اندر محبوب علیہ السلام کی ازواج کی شان بھی بیان فرمائی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جس میں حضور کی ازواج پاک بھی شامل ہیں اور مولا علی سکیدہ کائنات حسنین کریمین بھی شامل ہیں اور اس لیے میں آج اس آیت کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ محرم شریف میں ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو کی ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی ذاتیں اور کون کون سی ذوات مقدسہ موجود ہیں اور اہل بیت کی شان اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے تو اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کی ابتدا میں ان باتوں کو ذکر کیا ہے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے اور یہ باتیں رب نے ذکر فرما دی ہیں جس میں ابتدا میں یہ فرمائے کہ یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیویوں کائنات میں کوئی عورت بھی تمہاری طرح نہیں ہو سکتی بولیں سبحان اللہ جب حضور کی ازواج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے محبوب کی شان کتنی بلند ہے قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتی پھر حضور کی اہل بیت کی شان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں اس کو ذکر فرمایا قرآن میں آیت درود ذکر ہوئی اور میں جس آیت کریمہ پر آج ابتدا میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے ابتدا میں اس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن تو
اللہ کی طرف سے دینی احکامات بیان کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن میں رب نے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو ضروریات دین ہیں، جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق اسلام سے ہے، جن کا تعلق اعمال سے ہے، ان کو ذکر کیا ہے۔ لیکن رب نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کیسی تاکید فرمائی ہے، یہ غور کریں۔ پتہ چلا کہ اصل دین میں یہ بات بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ اب دیکھیں 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اور چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے چوتھی رکعت شروع بھی یہیں سے کیا آج۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں تم داخل نہ ہو۔ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اب مت ہلنا، دونوں ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہونا، الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اور کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم نبی کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طُعِمْتُمْ، دیکھیں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کیسے ذکر کر رہا ہے۔ پھر جب تم کھانا کھا لو نبی کے گھر میں جا کر، فَانْتَشِرُوا، تو فوراً کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ، یعنی گھروں پہ چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع نہ کر دو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے یہ کام میرے نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی تم سے حیا کرتے ہوئے کچھ کہتا نہیں، وہ خاموش رہتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا شرم نہیں رکھتا حق بیان کرنے میں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اللہ اکبر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں تقوی کی نعمت دیتے، ہمارے اہل خانہ کو رب تقوی کی نعمت دیتے۔ ماہ رمضان شریف تو رخصت ہو جائے گا، پھر تشریف لے آئے گا، پھر رخصت ہوگا، اور قیامت تک اس کا سلسلہ ہے۔ لیکن اصل بازی وہ جیتے گا جو اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے سے پہلے اس ماہ مبارک کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے تقوی کو لے لے۔ یہ میں نے دو جملے میں بات کی۔ تقوی اللہ کا خوف، حضور کی محبت، اور اس کو اور اگر ہم خلاصے میں رکھیں تو بندہ گناہوں بھری زندگی سے دور ہو جائے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے آتا ہے۔ پورا مہینہ ہمیں روزے بھی اسی لیے رکھوائے جاتے ہیں، تراویح بھی اسی لیے پڑھوائی جاتی ہے کہ ہماری تربیت ہو، زکوٰۃ بھی اسی لیے نکلوائی جاتی ہے، صدقات فطر بھی اسی لیے رکھے گئے ہیں، نوافل بھی اسی لیے رکھے گئے ہیں، تاقراتیں بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں، اعتکاف بھی اس لیے رکھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح اس مہینے کی عبادت ہے، کیا وجہ ہے؟
رب کو کوئی تھوڑی فائدہ ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ اس لیے عبادتیں رکھی ہیں کہ ہماری کسی بھی عمل سے اصلاح ہو جائے، اور یہ مہینہ تو رخصت ہو جائے لیکن ہم اپنے رب کے در سے رخصت نہ ہوں۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے رب سے ملانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس مہینے میں تہجد کی فضیلت کو بھی ذکر کیا، قیام اللیل کو بھی ذکر کیا، تراویح کو بھی ذکر کیا، روزے کو بھی رکھا، زکوٰۃ بھی رکھی، صدقے بھی رکھے، اعتکاف، یہ سب اسی لیے رکھا ہے کہ تم کوئی نہ کوئی بہانے سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ رب تو تمہیں قرب دینا چاہتا ہے، تم بنو، تم آ جاؤ، تم قرب لینے والے بن جاؤ۔ اصل مقصد یہ ہے۔ میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے نا وہ تربیت کا مہینہ ہے۔ کاش امت مسلمہ کو نبی پاک علیہ السلام کے مقام کا احساس ہو جائے، اور اب یقین کریں دن بدن یہ امتی بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، یہ امتی اپنے نبی کے در سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ امتی اپنے نبی سے بے وفا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی بالکل بے مروت، بے احساس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر میں آپ کو سچی بتاؤں، یہ زندگی صرف کھانے پینے کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی پھر یہ زندگی۔ تو جہاں اس مہینے میں ہمیں تقوی کی نعمت اللہ کی بارگاہ سے لینی ہے، رب عطا کر دے، اس کے اندر محبوب علیہ السلام کا ادب، حضور کا مقام، حضور کی شان جو قرآن ذکر کر رہا ہے نا کھول کر، اس کو ایسا سمجھنا ہے کہ پھر بندہ مر جائے، قبر میں چلا جائے، عشق مصطفیٰ لے کر جائے، پھر بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہو، سمجھ جائے، بالکل میچیور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان سے خطاب کیا، اور حضور کے صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان کی تعلیم فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے وسیلے سے رب سے تربیت کو پایا ہے، بولیں سبحان اللہ۔ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے، ان پر کوئی بات کرے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ رب محبوب کے ذریعے ان سے کلام فرماتا ہے، رب اپنے محبوب کے وسیلے سے ان سے کلام فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو آیت کریمہ میں ادب ذکر ہوا، اس ادب کو رکھا کیوں؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے یہ بتانا ہے کہ رب کی بارگاہ میں محبوب کا ہر معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، اور امتی کسی بھی زندگی کے موڑ پر، کسی بھی لمحے نبی کے مقام کے حوالے سے معمولی بھی اگر کوتاہی برتے گا، معمولی بھی اگر کوئی کمی کرے گا، کوئی غفلت کرے گا، تو خدا اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے بار بار اس بات کی تنبیہ کی جا رہی۔ اب دیکھیں معاملہ یہ ہوا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر عام ولیمے کی دعوت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر میں ولیمے کی دعوت کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے مدعو کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر صحابہ کرام علیہم رضوان یوں سمجھیں کہ ٹولی بنا کر اور گروہ در گروہ چند لوگ وہ تشریف لاتے رہے، کھانا تناول کیا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صحابہ آتے کھاتے پھر تشریف لے جاتے۔ 3 لوگ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوٹے نہیں، وہیں پر بیٹھ گئے اور اپنی بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لائے تو وہ صحابہ وہیں پر بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب تشریف لے گئے اپنے دوسرے حجرے کے اندر، کیونکہ آپ کو بتائے کہ
حجروں کی جو سائز تھی وہ بہت مختصر تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر انور، آہا کاش ہم کو یہ بھی سمجھ آ جائے، کاش مجھے بھی سمجھ آ جائے. سب سے پہلے ہم تو بڑے بڑے گھر خریدنے سے ابھی تک جو ہے نا باز نہیں آئے اور جان نہیں چھڑائی. اور بڑا گھر خریدنے کی لاجک کیوں ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانے. ایک ہی بیڈ پر بندہ سوتا ہے، ایک ہی بستر پر بندہ سوتا ہے، اور چھوٹے بچے ہوں تو ایک ہی روم استعمال ہوتا ہے. لیکن فلیٹ چاہیے ہم کو 4 بیڈ کا، اور گھر چاہیے ہم کو بنگلہ بنانا ہے، کیونکہ کسی بھائی نے بنا لیا ہے، کسی دوست نے بنا لیا ہے، فلاں نے بنا لیا، تو میرا بھی بنگلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گھر بھی بڑا ہونا چاہیے، فلیٹ بھی لگژری ہونا چاہیے، 2400 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ہونا چاہیے. کرنا کیا ہے؟ سونا ہم کو 2 سے 3 فٹ کے بیڈ کے اوپر ہے، چند فٹ کے بیڈ کے اوپر ہم کو سونا ہے. سونے میں بندہ کتنی جگہ لیتا ہے، لیکن فلیٹ اس کو بڑا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے میں اکثر جلوہ گر ہوتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر مقدس بنایا تھا جس میں سیدہ عائشہ حضور کے ساتھ موجود تھیں، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں کہ گھر اتنا مختصر تھا کہ جب اللہ کے محبوب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جانا چاہتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ رکھتے، میں پاؤں سمیٹتی تو اللہ کے محبوب سجدہ کرتے. ہیں دو جہاں کے مالک و مختار. خود حضور نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے خود فرمایا کہ یہ احد پہاڑ تم دیکھ رہو کتنا وسیع پہاڑ ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں آپ جائیں اور احد پر پہنچیں آپ تو کتنا وسیع ہے احد پہاڑ. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، سونا بن کے چلے. حضرت جبریل خود حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے آپ کو بادشاہت ہم عطا کریں، ظاہری بھی ہیں تو آپ کائنات کے مالک، ظاہری بھی بادشاہت آپ کو دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اللہ نے دیگر اور کو دی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت بھی ملے؟ سرکار فرماتا نہیں. جبریل بار بار پوچھتے رہے، رب فرما رہے محبوب کیا چاہتے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن نہ کھاؤں. پوچھا حضور؟ فرمایا ایک دن کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں، میں یہ چاہتا ہوں. اور حکمت بتائی کہ جس دن کھاؤں اس دن شکر ادا کروں، جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں. اور سرکار ایک دعا کرتے تھے، مجھ سمیت کوئی بھی یہ دعا نہیں کر سکتا، اور نہ ہم نے آج تک یہ دعا کی ہے، نہ ہم میں دعا کرنے کی یہ ہمت ہے. حضور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھ اور غریبوں میں اٹھا. سرکار دعا کرتے تھے. کوئی بھی مولانا صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، نعت خواں صاحب، حضرت صاحب، مرشد صاحب، کوئی بھی یہ دعا نہیں کرے گا. نہ میں نے کی، نہ کسی نے کی، نہ کوئی کرے گا. اللہ کے محبوب دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیسے والا آدمی، دولت والا آدمی لائن میں لگ کر حساب دے رہا ہوگا، اور جس کو اللہ نے دولت نہیں دی اور اس نے غریبی پہ صبر کیا تو رب اسے 500 سال پہلے جنت میں سیدھا داخل کر دے گا. یہ اینگل بھی تو ہے نا، یہ اینگل بھی تو ہے نا. دولت کی برکت اور مال کی برکت ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے اندر آزمائشیں بہت ہیں، امتحان بہت ہے دولت مند کے لیے. آسان نہیں ہے. دولت اچھی سب کو لگتی ہے، لیکن اس کے آنے کے بعد بندہ بیلنس میں رہے، رب کی ناشکری نہ کر جائے، کسی غریب کو ڈیگریڈ نہ کرے، ہلکا نہ سمجھے، اپنی لائف اسٹائل میں کوئی غیر شرعی امور کو داخل نہ کر دے، فضول خرچی کے اندر مصروف نہ ہو جائے، گناہ میں نہ لگ جائے، عیاشیوں میں نہ لگ جائے. پھر مال بڑا ہے تو ہوس بڑی، ہوس بڑی تو بندے نے پھر حلال حرام کی تمیز چھوڑی. مال آنا چاہیے، خیر ہے یار سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر بندہ حلال اور حرام کی تمیز کے فرق سے گیا تو دولت آتے ہوئے تو بہت اچھی لگتی ہے، مجھ سے میں سب خوش ہوتے ہیں، لیکن امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مختصر حجرہ، اللہ اکبر، اور 1450 سال بعد حضور کے غلام علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کو بھی دیکھا.
پوری زندگی مسجد کے گھر میں گزار دی، پوری زندگی کتنے کتنے کنال کی زمین لوگ نام پہ کروا کے بابا جی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں. یہاں تو مسجد مدرسے کے لیے کوئی نہیں دیتا، وہاں استاد صاحب کو ذاتی مالک بنا کر لوگ پلاٹس پیش کرتے تھے، ذاتی ملکیت، آپ ذاتی مالک، اس پہ بنگلہ بنائیں، حویلی بنائیں. استاد صاحب مسکرا کر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ رکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو دے دیا، آپ جو چاہیں کریں. فرمایا نہیں نہیں یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ اس کو وہیں پر رکھیں، مجھے نہیں چاہیے. یہ ہوتے ہیں پھر اللہ والے. کیا کرنا ہے اپنے کو گھر بنا کر، بنگلہ بنا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا اس سے؟ بہت بڑی اچھی ہم نے جو ہے نا سب آٹومیٹک سسٹم کر دیا کہ وہ ہماری آنکھوں کے اشارے سے جو ہے نا وہ سب فیچرز آ جائیں اور سب چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ تو پھر ہمارا دل اور لگے گا نا، پھر روح نکلے گی ایسے گھر سے ہماری. جس گھر کو ہم نے اتنا لگژری بنایا ہوگا اور جس گھر کو ہم نے اپنے دل میں اتنا بسایا ہوگا کہ یار کیسا میں نے اپنا گھر بنایا، وہیں ملک الموت کی جب زیارت ہوگی تو ہماری روح نکلے گی. اور سادہ سمپل بندے کی لائف ہوگی، سادہ زندگی گزارے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی کو لینا دینا نہیں ہوگا، قرض سر پہ نہیں ہوگا، بوجھ سر پہ نہیں ہوگا، اتنی پھٹیگیں نہیں پالی ہوں گی، تھوڑا کمائے گا بندہ، تھوڑا حساب سکون سے چل رہا ہوگا. تو پھر ملک الموت آئیں گے تو کہے گا ٹھیک ہے میں تو انتظار میں تھا، تشریف لائیں اور مجھے روح قبض کریں تاکہ میں حضور کی زیارت کروں. لیکن یہ تو بڑے درجے والوں کے لیے ہے. تو میں نے اس لیے بات کی کہ سرکار کا حجرہ مختصر، ٹھیک. اب وہ 3 صحابہ بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں. اب ازواج مطہرات کو کام کاج بھی کرنا، آپ کو پتہ ہے اگر گھر میں دعوت ہے تو خواتین کو سب سمیٹنا بھی ہے، لیکن پردہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ زوجہ سے پوچھو چلے گئے؟ کہا نہیں نہیں ابھی تک بھی وہ وہیں بیٹھے ہیں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انہیں دیکھنے کے لیے آئے نا تو سرکار نے پھر ان تینوں کے سامنے ایک پردہ لگا دیا. لیکن حضور نے انہیں جانے کو نہیں کہا. سرکار اتنی مروت کرنے والے اور سرکار اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرنے والے اور حضور اتنی حیا کرنے والے ہیں. لیکن گھر اتنا سا ہے، مختصر ہے کہ اب ان تینوں کی موجودگی میں ازواج مطہرات کے کاموں میں خلل آ رہی ہے. دعوت ہو گئی ہے، کھانا کھا لیا، لیکن وہ گفتگو میں مصروف ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا، وہاں تو دعوت چل رہی ہے، وہاں گفتگو ہو رہی ہے. جبریل امین قرآن لے کر اترا ہے، اللہ کے محبوب پر قرآن اترا اور رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر سب سے پہلے اگر تمہیں بلایا جائے، الی طعام، کھانے پہ بلایا جائے تو جاؤ، بغیر اجازت تو پہلے میرا محبوب کے گھر پہ مت جاؤ. اگر تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ. اور پھر یہ بھی ذکر کیا، 2 باتیں اس کے اندر ذکر ہوئی کہ غیر ناظرین اناہ، فرمایا اتنا جلدی بھی مت چلے جانا کہ ابھی کھانا بنا نہیں ہو، تم کھانے کے انتظار میں پہنچ گئے ہو. اس حد تک بھی اللہ نے روکا ہے کہ تم کہیں جلدی چلے گئے اور حجرہ مبارک تو مختصر ہے، کھانا ابھی تیار نہیں ہے، تم پہلے ہی پہنچ گئے. جب پہلے پہنچ گئے ہو تو ازواج مطہرات جو کھانا بنائیں گی انہیں کہیں دشواری نہ ہو جائے، پردے کے معاملات ہیں، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو ٹائم پہ جانا. کیا شان ہے مصطفیٰ کی، بولو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہاں تک اور رب کتنی گہرائی تک اپنے محبوب کا ادب اپنے محبوب کے غلاموں کو بتا رہا ہے. غور تو کریں، ایک تو بغیر اجازت جانا نہیں میرے محبوب کے گھر پہ، جب بلائیں تب جانا. پھر کھانے کی دعوت ہے تو اتنا پہلے مت چلے جانا کہ کھانا ریڈی نہیں ہو، تم انتظار کر رہے ہو. نہ باہر انتظار کرو بیٹھ کر، کیونکہ باہر اگر دھواں اڑ رہا ہے تم باہر کھڑے ہو گئے کہ ابھی دعوت ہو جائے گی، نہ نہیں بلایا تو باہر بھی مت بیٹھو. بلایا ہے تو اتنا جلدی مت چلے جانا دعوت میں کہ ابھی کھانا ریڈی نہیں تم پہنچ گئے، نہ، وقت پہ جاؤ، دیکھ کے جاؤ، بلاوا آئے تب جاؤ. جب پہنچ گئے وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، ہاں اگر تمہیں دعوت ملی ہے فَادْخُلُوا، تو چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ. لیکن رب فرماتا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا لو فَانْتَشِرُوا، فوراً میرے محبوب کے گھر کو چھوڑ دو. کھانا کھا لو فوراً میرے محبوب کے گھر کو چھوڑ دو. گفتگو کرنی ہے کہیں اور کر لو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث،
اور وہاں بیٹھ کر دل بہلانے والی باتیں شروع مت کر دینا. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارے اس کام سے میرے محبوب تکلیف میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ شرماتے بہت ہیں میرے محبوب، وہ تمہاری شرم رکھتے ہیں، تمہاری مروت کرتے ہیں، اس لیے تمہیں میرے محبوب نے کچھ نہیں کہا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ شرم نہیں کرتا اپنے محبوب کی شان بیان کرنے میں. اٹھ جاؤ فرمایا. اب مجھے بتائیں، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان. تم کہتے ہو نبی نعوذ باللہ الیاذ باللہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ نبی کا کوئی مقام ہی نہیں. مجھے آپ بتائیں، قرآن ہے بھائی، اللہ کے احکامات بیان ہو، نماز روزے کی بات ہو، بس نا 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 نا، نماز روزے کی باتیں تو ہوں گی، لیکن اس سے پہلے محبوب کا ادب بھی بتایا جائے گا، اور ادب بھی کس حد تک بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کتنا پاس رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کا مقام ہے میری بارگاہ میں. اور پھر قرآن نے یہ بھی ذکر کیا. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں بات یہیں پر مکمل کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. آج ہی آپ نے 22ویں پارے میں ان آیت کریمہ کو بھی سنا. اللہ کریم نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت کرتا ہے دنیا آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ایذا پہنچانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے. یہ آیت کریمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے مرتبے کو ذکر کرتی ہے. فرمایا اللہ کو ایذا تو کوئی نہیں دے سکتا، رب تو خالق ہے، مالک ہے، اسے تو کوئی ایذا نہیں دے سکتا. فرمایا ہاں تم اگر میرے محبوب علیہ السلام کو ایذا دو گے تو جس نے میرے محبوب کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حضور کی بیعت بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایذا ہوتی ہے. فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ جتنا بڑا بھی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا اب ہماری لعنت کا وہ مستحق ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب کو ایذا دینے والا دنیا آخرت میں لعنتی ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے پھر آخرت میں ذلت والا عذاب تیار رکھا ہے. محبوب علیہ السلام کی شان کو رب نے اس انداز میں ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ادب کی نعمت عطا فرمائے، بولے آمین. اللہ ہمیشہ ہمیں ادب کی نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے. محبوب علیہ السلام کی عظمتیں جو رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، میرا رب ہمیں اور امت مسلمہ کو اسے سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق محبوب کی عظمتیں ماننے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.